حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو داماد مصطفیٰ ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں، جو سیدہ کائنات کے شوہر ہیں، اور مولا علی وہ ہیں کہ خلفائے راشدین میں بھی مولا علی کا شمار ہوتا ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ پنجتن پاک میں بھی مولا علی کا شمار ہوتا ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ 12 اماموں میں بھی مولا علی کا شمار ہوتا ہے۔ مولا علی وہ ہیں کہ اشرا مبشرہ میں بھی مولا علی کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے کہا، شاہ جی کیا وجہ ہے کہ مولا علی کا مسجد میں 4 جگہ نام لکھا ہوا ہے، ایک ہی مسجد میں، ہماری مسجد میں برآمدے میں باہر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کس طرح؟ کہتے دیکھیں ادھر بھی لکھا ہوا، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی۔ میں نے کہا ادھر جو لکھا ہوا ہے یہ 12 اماموں میں لکھا ہوا ہے، ادھر جو لکھا ہوا ہے یہ پنجتن پاک میں لکھا ہوا ہے، ادھر جو لکھا ہوا ہے یہ خلفائے راشدین میں لکھا ہوا ہے، اور ادھر جو لکھا ہوا ہے یہ اشرا مبشرہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو یہ شان دی، جدھر دیکھو علی علی، تو میں کیا کروں؟ یہ شان میں نے تو نہیں دی، یہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو جو شان عزت عطا فرمائے اس کو تسلیم کرنا، یہ تو اہل ایمان کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے اور رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علیو انت بمنزلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نسبت حضرت ہارون علیہ السلام سے ہے وہ نسبت حضور نے فرمایا کہ مولا علی کو مجھ سے ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کیا تو مولا علی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کس کا بھائی بنایا؟ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ آپ دنیا آخرت میں میرے بھائی ہیں، آپ دنیا آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم اور حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دروازے اس شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس مسجد میں داخل ہوں، موجود ہوں، لیکن آپ دروازے سے نہ آئیں تو پھر میں کیا سمجھوں گا؟ کبھی آپ کوئی دیوار توڑ کر آئے ہیں، چھت کو سوراخ کر کے آئے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زبان میں، معاشرے میں اگر کوئی بندہ دیوار توڑ کر آئے یا چھت کو سوراخ کر کے آئے، دروازے سے نہ آئے، ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ چور ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب مولا علی جو ہیں، مولا علی علم کا دروازہ ہیں، میرے آقا شہر ہیں۔ اب شہر مصطفیٰ میں داخل ہونے کے لیے، علم کی خیرات لینے کے لیے، علم کی بھیک مانگنے کے لیے اگر کوئی بندہ شہر مصطفیٰ میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو پہلے مولا علی کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ اچھا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، صرف ایک دفعہ نہیں جانا، ایک دفعہ جائیں گے حاضری ہوگی مولا علی کے قدموں میں، شہر مصطفیٰ میں داخل ہو گئے، جب دوبارہ شہر مصطفیٰ سے آپ نکلیں گے پھر مولا علی کے بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ تو پتہ چلا کہ علم اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو شہر مصطفیٰ میں داخل ہوتا ہے، مولا علی کے قدموں میں حاضری دیتا ہے، پھر شہر مصطفیٰ سے علم کی خیرات لے کر نکلتا ہے، پھر مولا علی کے قدموں میں حاضری دیتا ہے۔ محترم حضرات، یہ ہے مولا علی کی شان اور مولا علی کا علم۔ یہاں تک ایک موقع پر مولا علی منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مولا علی نے کیا فرمایا؟ سلونی قبل ان تفقدونی، مولا علی نے فرمایا کہ جو علوم معارف دریافت کر رہے ہوں مجھ سے پوچھو۔ مولا علی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے جب تم مجھے نہ پا سکو۔ مولا علی نے فرمایا کہ قرآن کے ہر آیات کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، وہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو زخامت کی وجہ سے 70 اونٹ کی اس کو نہ اٹھا سکیں۔ اتنی بڑی تفسیر ہو کہ 70 اونٹ بھی
قرآن پاک کی اس تفسیر کو نہ اٹھا سکے۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، اور مولا علی کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظمت سے نوازا ہے کہ عالم شباب میں آقا علیہ السلام نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، اور صحابہ کے حضور نے فرمایا کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ہجرت کی رات جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی، آپ کو پتہ ہے کہ بستر پر آقا علیہ السلام نے جس ہستی کو لٹایا ہے وہ مولا علی تھے، جس ہستی کے امانتیں حضور کفار مکہ جو دشمن تھے وہ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے، وہ امانتیں آقا علیہ السلام نے کس کے حوالے کی ہیں؟ مولا علی کے حوالے کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول میرے آقا کے ساتھ غار میں جا رہے ہیں، لیکن بستر پہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ بستر پہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی، میرے آقا کے لخت جگر، جس ہستی کے عقد نکاح میں آئی وہ مولا علی ہے، یہ شرف آپ کو ملا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے آپ کو مدینہ شریف میں اپنا قیم مقام مقرر فرمایا۔ اسی طرح غزوہ خندق میں جب آپ دشمن کے مقابلے میں جانے لگے تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے میرے آقا نے سجدے میں سر رکھا، اور میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ساتھ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ خرج الایمان کلہ الی الکفر کلہ، میرے آقا نے فرمایا آج پورا کا پورا ایمان کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حالانکہ مولا علی جا رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں، حضور نے سجدے میں سر رکھا اور کیا فرمایا کہ آج پورا کا پورا ایمان جو ہے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو مولا علی کے ایمان کو حضور نے پورا ایمان قرار دیا، سب کا ایمان قرار دیا، آج پورا کا پورا ایمان کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ غزوہ خندق میں مولا علی کے تلوار سے بے شمار کفار جہنم میں واصل ہوئے، اور پھر غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے کہا کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ آج جب ہم مولا علی کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھئی اگر فتویٰ لگانا تو میرے آقا پر لگاؤ، یہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، کثیر تعداد میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، یہ میرے آقا نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو صحابہ کرام میں سے تو کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مولا کا معنی یہ تو شرک ہو جائے گا، مولا کا معنی کیا؟ مددگار ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں تو شرک ہو جائے گا، فلاں فلاں۔ لیکن صحابہ کرام نے مولا علی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صحابہ کرام اس قدر مولا علی سے محبت کرتے تھے، جب میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، صحابہ کرام نے اس موقع پر مولا علی کو مبارکباد پیش کی ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ سارے صحابہ کرام انتظار میں ہیں، سارے صحابہ کرام کہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی میرے آقا نے پوچھا مولا علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ مولا علی کی آنکھ مبارک میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا بلائیں، آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا، اور وہ جھنڈا آقا علیہ السلام نے کس کے ہاتھ میں دیا؟ مولا علی کے ہاتھ میں دیا۔ اور وہ خیبر کو فتح کس نے کیا؟ مولا علی نے کیا ہے۔ خیبر کو فتح کس نے کیا ہے؟ فاتح خیبر کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اسی طرح ایک جہاد میں مولا علی روانہ ہوئے، جب روانہ ہوئے تو آقا علیہ السلام اس قدر مولا علی سے پیار کرتے تھے، یہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے اس موقع پر دعا مانگی کہ الہ العالمین جب تک میں علی المرتضیٰ کو دوبارہ دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، میرا وصال نہ ہو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں کس ہستی نے دعا کی؟ تاجدار مدینہ نے دعا کی کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں مولا علی کو دیکھ نہ لوں۔ اس قدر آقا علیہ السلام مولا علی سے پیار کرتے تھے۔ محترم حضرات، اسی طرح مولا علی کو چہرے کو دیکھنا، النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا علی کے چہرے کو تکنا عبادت کرا دیا گیا ہے۔ اسی لیے
حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں دیکھتی تھی مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، آپ تکتے رہتے ہیں مولا علی کے چہرے کو؟ تو اس موقع حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ میری پیاری بیٹی، میں مولا علی کے چہرے کو کیوں نہ تکوں جب میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ محترم حضرات، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ مومن جو ہیں اہل ایمان علی سے محبت رکھیں گے اور منافقین جو ہیں وہ علی سے بغض رکھیں گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے اللہ جو علی کے ساتھ محبت رکھے تو اس کے ساتھ محبت رکھ، اور پھر میرے آقا نے فرمایا جو علی کے ساتھ بغض رکھے یا اللہ دشمنی رکھے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ یہ میرے آقا نے دعا فرما دی۔ اب جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں، جو مولا علی کے نام کے گن گاتے ہیں، جب مولا علی کا نام آتا ان کے چہرے خوشی سے مچل اٹھتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ان کے لیے دعا میرے آقا نے فرمائی ہے۔ اور جو مولا علی سے بغض رکھتے ہیں اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ان سے حضور نے فرمایا کہ یا اللہ جو مولا علی سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، اور جو مولا علی سے بغض اور دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی سے بغض رکھنا اللہ سے دشمنی ہے۔ اب اگر کسی میں ہمت ہے تو اللہ سے دشمنی رکھے۔ ہم تو بابا سیدھی سی بات ہے مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مولا علی کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، اور جس چیز کو نسبت ہے آل رسول سے، مولا علی کے خاندان سے، ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو نسبت کی قدر نہیں کرتا وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہاں تک حضرت امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ فضائل اور مناقب کی جتنی احادیث حضرت علی کے بارے میں منقول ہے وہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل اور دوسرے محدثین کرام فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک اہل سنت کے مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ امت محمدیہ اور دوسری جو امتیں ہیں، دوسرے انبیاء کرام کی امتوں کے اولیاء کاملین کے سب کے ملجا و ماوا ہیں۔ وہ کون ہے ملجا و ماوا؟ مولا علی ہے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح کائنات کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں، کائنات میں تمام امتوں کے اندر جو فیضان ولایت تقسیم ہوتا ہے وہ مولا علی کے وسیلے سے تقسیم ہوتا ہے۔ کوئی چشتی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی قادری، کوئی سہروردی، کوئی نقشبندی، ایک بات یاد رکھیں یہ ساری نہریں ہیں، جو سمندر ہے وہ مولا علی ہیں۔ سمندر مولا ولایت کا سمندر مولا علی ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ مولا علی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ دشمن کے بالکل اوپر بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کے لیے، اس کی گردن اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، دشمن نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب آپ کے چہرے پہ تھوک دیا مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ مولا علی نے کہا پہلے میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آپ کا سر قلم کر رہا تھا، جب آپ نے میرے چہرے پہ تھوک دیا اب تو اس کا مطلب میں اپنی ذات کے لیے آپ سے لڑوں گا، تو اپنی ذات کے لیے لڑنا مجھے پسند نہیں ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ ہے مولا علی کی شان کہ دشمن آپ کے قبضے میں ہے، آپ دشمن کا سر قلم کر سکتے تھے لیکن اس لیے نہیں کیا کہ میری رضا نہ آ جائے، کیونکہ میں دشمن کا سر قلم اس لیے کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا مولا علی آپ کو پتہ ہے بہت بڑے، مولا علی کے جو فیصلے ہیں اللہ اکبر وہ باکمال فیصلے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بچپن میں قاضی بنا کر بھیجا، جوانی میں یمن کا قاضی، تو مولا علی عرض کرتے حضور میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو پختگی عطا فرمائے گا، بس میرے آقا نے فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا، جب بھی کوئی مقدمہ پیش ہو تو آپ نے دونوں فریقین کا معاملہ سننا ہے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور نے دعا دے دی، مولا علی نے جو فیصلے کیے،
ایسے ایسے فیصلے کیے کہ بڑے بڑے خلفائے راشدین صحابہ کرام مولا علی سے مشورہ لیتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک خاتون پر بدکاری کا الزام لگ گیا، جو حقیقت تھا لگ گیا، بدکاری کے جرم میں ایک عورت کو لایا گیا تو جس کا بچہ ہونے والا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اس خاتون کو سنسار کرو۔ مولا علی نے اس موقع پر کہا کہ اس خاتون کو تو آپ سنسار کر رہے ہیں، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس موقع فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ لولا علی اللہ ہلاک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس قدر صحابہ کرام مولا علی کی رائے کا احترام کرتے۔ اور شراب کے بارے میں جب شراب نوشی بڑھ گئی، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آپ شراب کی حد کیا مقرر کریں، کیا سزا دے جو شراب پیے۔ تو مجلس شورا کا اجلاس بلایا گیا، تو اس بارے میں مولا علی نے مشورہ دیا کہ بات یہ ہے کہ شرابی کو جو ہے 80 کوڑے لگنے چاہیے، 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، مولا علی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب شرابی شراب پیے گا، شراب میں مست ہوگا، وہ ہوش کھو بیٹھے گا، وہ کسی پر بے گناہ پر الزام لگا دے گا، اور کسی بے گناہ پر الزام لگانے والے کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے بنتی ہے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ شرابی کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ یہ تھے مولا علی کے فیصلے۔ تمام صحابہ کرام خوش ہوئے اس اجلاس میں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، دو عورتیں آئیں، بچہ ایک ہے، ایک عورت کہتی ہے بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ تو اس موقع پر اچھا گواہ ان کے پاس نہ تھے، تو مولا علی نے فرمایا ایسا کرو کہ تلوار لے آؤ، بچے کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں، بچے کو 2 ٹکڑے نہ کرو، اس کو دے دو۔ اب ماں کہاں برداشت کرتی ہے کہ میرے لخت جگر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا 2 ٹکڑے نہ کرو میرے بیٹے کے، اس کو دے دو۔ وہ جو دوسری خاتون جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، بچہ اسی کا ہے۔ تو محترم حضرات، مولا علی کے فیصلے ایسے تھے۔ تقدیر کے متعلق آپ کو پتہ ہے تقدیر کا بڑا معاملہ ہے۔ ایک شخص تقدیر کے معاملے میں الجھا ہوا تھا، مولا علی کے پاس آیا، مولا علی نے فرمایا ذرا ٹانگ ایک دفعہ اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا، زمین پہ رکھ دو، اس نے رکھ دیا۔ پھر مولا علی نے فرمایا دوسرا پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا دیا۔ پھر مولا علی نے فرمایا رکھ دو پاؤں، اس نے رکھ دیا۔ تو مولا علی نے اس کو فرمایا اب ذرا دونوں پاؤں اٹھاؤ۔ وہ دونوں پاؤں کہاں اٹھا سکتا، دونوں پاؤں اٹھائے گا تو گر پڑے گا۔ اس نے کہا میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو مولا علی نے فرمایا یہی تو میں آپ کو تقدیر کے معاملے میں سمجھانا چاہتا تھا کہ بعض امور ایسے ہیں جس پر انسان قدرت رکھتا ہے، لیکن سارے امور پر انسان قدرت نہیں رکھتا، یہی تقدیر کا معاملہ ہے۔ اچھا آخری بات، ایک دفعہ ایسا ہوا ایک شخص مولا علی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، حضور کے جو شان ہے، مجھے گن کر بتائیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ تو مجھے یہ بتا، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو درختوں کے پتے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، جن و انس ہیں، یہ تمام چیزوں کے نام تو مجھے گن کر بتا دے۔ اس نے کہا میں تو نہیں گن سکتا۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل متاع دنیا قلیل، یہ دنیا تو قلیل ہے۔ جب آپ قلیل کے بارے میں مجھے نہیں بتا سکتے، گن کر نہیں بتا سکتے، تو حضور کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جب آپ قلیل کے بارے میں نہیں بتا سکتے میں عظیم کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ یہ تھے مولا علی کے دلائل کہ مولا علی لاجواب کر دیتے تھے۔ یہ دنیا قلیل ہے اور میرے آقا کو اللہ نے، میرے آقا کا خلق کو اللہ نے عظیم قرار دیا۔ جب آپ قلیل کے بارے میں نہیں بتا سکتے درخت کتنے ہیں، پتھر کتنے ہیں، بلڈنگیں کتنی ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے، تو پھر میں عظیم کے بارے میں کیسے بتاؤں؟ تو محترم حضرات، آج میرے خیال ہے 9 یا 10 رجب ہے، 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دامد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مقدر پہ رشک کرو، آپ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تمام انبیاء کی محبت آپ کو ملی ہے، تمام صحابہ کرام کی محبت آپ کو ملی ہے، اور تمام ازواج مطہرات کی محبت ادب آپ کو ملا ہے، اہل بیت پنجتن پاک کی محبت آپ کو ملی ہے، اور تمام اولیاء کرام صالحین بزرگان دین کا ادب آپ کو ملا ہے۔ جس صحابی کا دن آتا ہے
اہل بیت کا دن آتا ہے، ازواج مطہرات کے دن آتا ہے، ہم سب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ عظمت شان بیان کرنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں ہم حاضری لگواتے ہیں۔ مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے 13 رجب کو، اس نسبت سے ہم نے حاضری لگوائی۔ پچھلے جمعے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہوئی، اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے میں انشاءاللہ، چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے، واقعہ معراج پہ بات کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ 1-2 جمعے انشاءاللہ واقعہ معراج پہ پڑھائیں گے، پھر کیونکہ نماز والا ٹاپک ہم نے پینڈنگ رکھا ہے، درمیان میں یہ موضوعات آ گئے، پھر انشاءاللہ ہم نماز میں تفصیل 1-2 جمعے انشاءاللہ اس پہ بھی پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟